السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مصحف بائی نمرہ احمد کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پجامے جیسا، اور سبز قمیص پر بھی ایسا ہی سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے، اور نازک کلائی میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اوفو، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں۔ تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا ہینسم بندہ بنا پلک جھپکے جیسے مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا، دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتی ہوئے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ لچ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سب چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھیں۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کان چھونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب طے کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہاں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اس سے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھیں، اور مسکراتی ہوئی ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس نے بھی ڈنر بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا شخص کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کوئی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غم زدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکار ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ میں نے خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھی ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنس بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے،
وہ تھی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانے اپنی نگرانی میں فائنینس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانے مفتی صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنی کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیز منگواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صرف فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کی سپ لیتے سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیص اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارہ پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہا خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ پائی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کے سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی محمل ہنس تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شوق سی سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے کلی۔ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پہ ڈال کے بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا، خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔ ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میریٹ میں، آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میریٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میریٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی اندر سے میریٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا تھا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا، آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔
وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک پہ لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کرتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور رنگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم اور روب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ سر سولیٹیئر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو، تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں، اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گے۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پہ رشک آیا۔ سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئز اور سیاہ بلاؤز کے ساتھ آستینوں سے چھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے سے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا، وہ بھی اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت؟ کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا، پھر چونک کر فوراً کان سے لگا لیا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی، کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پہ بھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بتکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7۔ میں ابھی اے ایس پی صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے۔ اس نے جلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتی ہوئی بے بسی سے بولا، آپ کی ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں میں، ہم ان کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چلائے۔ نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر، میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داد، جانے کیا مسئلہ ہے اس شخص کا؟ محمل بد دل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی، نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے، اے ایس پی کا بچہ جان کو آگے کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ بھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔
اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا، بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیق صاحب سے میٹنگ کر لوں۔ اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سا اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر آپ کے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کر سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس ویمن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ ڈنر پہ جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی آئی تھی جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پر اعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پہ ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے جلدی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے، اے ایس پی صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اے ایس پی صاحب کدھر؟ وہ آپ کا اندر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا، ہینڈسم مگر مغرور نکوش والا چہرہ، جلد سے بال پیچھے کیے، بلیک کوٹ میں ملبوس جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے۔ ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی سٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں کوئی بھی اتنی متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیح مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی مروب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور فائل سامنے میز پہ رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ایس پی صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاص اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑا سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نہیں بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ اس استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹری کی فائل ہے اور آپ کی اپنی فائل، وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے مدام، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے، اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔
وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے وہ غرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑے مجھے! وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چلاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑے، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سنگھار کیوں کیے تھے ہاں؟ اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا۔ دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کرائیں، انہیں بتائیں کہ… بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، چند ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا، تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے بہت زور کا چکر آیا تھا، وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کو دوسری کونی سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا؟ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کرائیں، آپ خود ہی سن لینا، وہ میرا ویٹ کریں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی ہی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ اور سپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب، ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی؟ وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو… بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا، تو جیسے ایس پی صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی تھی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹے تھے، وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بے جان بت بنی کھڑی رہی، اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس، بچل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، ساکت کھڑے وجود میں ہی سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے۔ اور بچل… اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، محمل چکرا کر گری، اور اگر اس نے اس کو دونوں بازوؤں سے نہ تھام رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل، محمل! اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں پہ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر سامنے کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈلا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پہ وہ اکھڑے اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔
وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی. وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشین کی لگائی گئی ساری پنیں ویسے ہی کس کے لگی تھیں. کدھر ہوں؟ کتنا وقت ہوا؟ کیا صبح ہو گئی ہے؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پہ نگاہ پڑی. 3:30 بج رہے تھے. ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا. مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں. میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن. یتیم ہو تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا. تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی تو چلتا ہے. وہ پھٹ پڑی تھی. مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی. وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا. مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک ٹھیک، ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا. میں جھوٹ نہیں بول رہی. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے، کدھر کدھر بھیجا اس نے تمہیں، اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. مجھ سے قسم لے لو میں سچ. قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لیں. 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا. میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں. وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا. اس نے سگریٹ ایش ٹرے پہ جھٹکی. راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے. میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں. مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا. تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں. نہیں پلیز. وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی. ASP صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے یا فواد بھائی کا کیا مقصد. میں میریٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی. میرا کوئی قصور نہیں ہے. اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے. اللہ کی قسم یہ سچ ہے. اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز. جتنا وہ شخص وجی تھا اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی. محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے اور اگلے ہی پل اس پہ جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں. اسی کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کے گال پہ رگڑے گئے. صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں. وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا. وہ 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی. مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں. وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے. صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی. میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی. اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں. ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک. میں بدنام ہو جاؤں گی ASP صاحب. رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی. ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ جھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا. وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا. دروازے کی جانب وہ لب کی اور ڈور نوب زور سے کھینچا. وہ باہر سے بند تھا. دروازہ کھولو کھولو. وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر جواب ندارت. وہ بے بس سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی. فواد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس سے یقین نہ آتا تھا. اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کی عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں. کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی. آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے. تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی. تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں. وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے. اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا. اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا. وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا. وہ تب بھی نہ سمجھ سکی. اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد. وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا. اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے. کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا. اور فواد، وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے. خدایا وہ کیا کرے. اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا. کمرہ قدرے دھندلا سے دکھائی دیتا تھا. اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی. کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا. قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے. وہ چونکی. کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟
وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک طرف کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کی بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاش تھی۔ اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائی لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پہ دیوار تھی۔ گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے، بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً 3ری منزل پہ موجود تھی، شاید اس لیے انہوں نے کچے پھٹے لگا دیے تھے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آپ سین میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھیں۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر سے، یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اگر وہ دیوار پھاند جائے تو؟ اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بددیر گھر پہنچنے پہ اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اللہمہ برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی، اللہمہ جعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت و سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح سے وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَعَنْ یمینی نورا وَعَنْ یساری نورا، اور میری دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے۔ وہ بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی جس کے پار ASP ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی، یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر آدھی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا۔ وَفَوْقِی نُورًا وَتَحْتِی نُورًا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی، گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی۔ وَإِمَامِی نُورًا وَخَلْفِی نُورًا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔
محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ وفی لسانی نورا وعصبی نورا، اور میری زبان و اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا، اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ وَلَحْمِ نُورًا وَدَمِ نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا۔ وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سے ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا۔ وہ سیاہ ابایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور ابایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ ابایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَاعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے ابایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم سے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گریل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چکنی سی آواز میں اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی دو قدم آگے آئی تو گریل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں، نیو کمر ہیں؟ اسے اس امید کا ایک سرا نظر آ گیا، وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے روم تھرڈ فلور پہ ہی ہے نا؟ پھر نیچے، اوہ آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی تز بزب سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچے کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر ابایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداریوں کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔
ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا، جانے کیا تھا نیچے۔ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریک زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا، چھت گیر فانوس اور سپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھیں۔ ہال 6 ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹونٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔ فواد اور وہ ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹونٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کچھ وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا سٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پہ ڈائس بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یکدم ٹھٹک کے رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یونس 58۔ وہ یکلخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی ایسے ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اس لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی۔ لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دوزانوں ہو کر بیٹھی تھیں اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مخواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر، اپنی کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، خواہ مخواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دوزانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دا وے فیور۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔
چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ ادمنمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈٹھائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ حال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت ہماری یہاں مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں سین پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بکلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائنچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کی باتھ روم کی کھڑکی ہمارے چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، آؤ۔ پھر اس کی شوق شکل دے کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا، ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے مگر تمہیں اسے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں، ہمایوں تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کتھا سنائی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال گئی تھی؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پہ تیار، اکھڑا تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں، آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غورائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم، وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پہ رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالی شان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔
اس کا گنبد نہ تھا مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی، مجھے بحث نہیں پسند، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا دکھانے والی تھی۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ نمبر 3 کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے ٹوٹل 432 صفحے ہیں اور 100 صفحے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اور اب مجھے لگتا ہے، دیکھیں فواد کتنا برا انسان نکلا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ 2 نمبر آدمی ہے، ایک دم سے تو اس کو پیار ہو گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اور کتنا کمینہ نکلا ہے یار، کیسی پوری پلاننگ کی، اس کو پہلے پھنسایا۔ اور اب آگے کیا ہوگا؟ چلو یہ تو بچ گئی، اور وہ ہمایوں بھی برا انسان نہیں تھا۔ اور لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ یہ تھانے جا رہی ہے اور اس کے گھر والوں میں وہاں پہ کتنا بھونچال آیا ہوا ہوگا کہ ابھی تک محمل نہیں آئی، محمل کہاں ہے، وہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ وہ تو صرف چھت پہ ایک کتاب لے کر جا کے پڑھنے لگی تھی تو ان سب نے وہیں پہ شروع کر دیا تھا کہ یہ کسی کو خط لکھ رہی ہے۔ دیکھیں بس یار، اپنا گھر نہ ہو تو کوئی بھی کسی پہ کچھ بھی الزام لگا سکتا ہے۔ بس اپنے ماں باپ کا سایہ نہ سلامت رکھے اللہ سب کے۔ یہ دنیا تو بندے کو کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اچھا وہ آیت کتنی اچھی تھی نا، جیسے ہی وہ دعا کر رہی تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جمع کرنے والا، اور وہ آیت۔ اچھا یہ چیز ہوتی ہے، یہ آپ نے بھی شاید محسوس کی ہوگی کہ آپ کوئی بھی آیت ایسے نا، آپ پریشان ہوتے ہیں جس چیز کو لے کر، تو سوشل میڈیا پہ وہی آیت آ جاتی ہے سامنے اور اس کی نیچے ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ کتنی پرفیکٹ تھی میری سچویشن کے اکارڈنگ۔ تو یہ ہوتا ہے، بس یہ ایک معجزہ ہے یا کیا ہے، جو چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہو اسی کے ریلیٹڈ اس کا سلیوشن کبھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کو سنیں پڑھیں نا، تو وہ لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے دل کی بات ہے، مجھے کوئی تسلی دی جا رہی ہے نا۔ تو یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے بات۔ اور یہ صورت نہیں تھی، یہ تھی دعائے نور۔ یہ کتنی پیاری صورت تھی، ہے نا۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں اس کو گنگناتی رہوں۔ میں آپ کو تو گنگنا کے نہیں سنا سکتی تھی، لیکن ابھی میں اس کو گنگناؤں گی۔ بڑے مزے کی تھی۔ اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، ہے نا، بڑی پیاری تھی۔ اچھا آپ بتائیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ ناول، اور آگے کیا ہوگا؟ کچھ تکے شکے مارے، لیکن ایگزیکٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا تو پلیز مت بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔